السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ ناظرین، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے رہنما میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کپتان عمران خان صاحب کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر 4 کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے۔ یہ کیسز تھے جو لانگ مارچ ہوا تھا 2022 میں۔ عمران خان صاحب نے پرامن جو ہے احتجاج کی کال دی تھی، لانگ مارچ کی کال دی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ کپتان عمران خان صاحب کے اوپر ایک دن میں درجنوں کے حساب سے ایف آئی آر درج کی گئی تھیں۔ آج 4 کیسز لگے ہوئے تھے، جن میں آج میں نے سب سے پہلے معزز عدالت کو یہ کہا کہ خان صاحب کو پروڈیوس کیا جائے، تو عدالت نے کہا کہ انہیں راستے میں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ اس سے پہلے بھی خان صاحب یہاں پر پیش ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت زمان پارک جب دھاوا بولا گیا تھا، ورنٹ نکالے گئے تھے اور خان صاحب کو مجبور کیا گیا تھا، تو خان صاحب انہی کورٹس کے اندر آتے رہے ہیں۔ اس وقت سیکیورٹی بھی نہیں فراہم کی جاتی تھی۔ آج بھی یہ بہانے بنائے جاتے ہیں کہ سیکیورٹی نہیں ہے یا راستے میں کچھ ہو سکتا ہے، تو سیکیورٹی فراہم کر کے اسٹیٹ کا کام ہے کہ خان صاحب کو یہاں پر پیش کرنا۔ لیکن یہ ہیلے ہیں، بہانے ہیں، خان صاحب کی شکل سے، ان کی ویڈیو سے ان کو خوف ہے کہ وہ باہر آئیں گے۔ آج پھر جب عدالت نے اس بات کے اوپر تسلیم نہیں کیا تو میں نے پھر 249 جو اپلیکیشن دی ہوئی تھی بریت کی، اس کے اوپر دلائل دیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ اس میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ دفعہ 144 لگانے کا جو قانون ہے اس میں بڑا پبلیکیشن کرنی ہوتی ہے پہلے کہ دفعہ 144 جو ہے وہ لگ رہی ہے، لیکن نہ کوئی ایسا پروسیس کیا گیا، اور پولیس ہی اس کے اندر جو ایس ایچ او تھے وہی اس کے اندر جو ہے مدعی بن کر ان کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ جب احکامات جو ہیں وہ ایس ایچ او کے نہیں تھے دفعہ 144 کے، تو پھر یہ کیسے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر سکتا ہے، تو اس میں کمپلینٹ بن سکتا ہے۔ تو اس میں میں آپ کو واضح طور پر بتاتا جاؤں کہ ساتھ میں ان کو یہ بھی بتایا عدالت کو کہ 109 کروڑ یعنی کہ خان صاحب کی ماں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ درجنوں کے حساب سے ایف آئی آر درج کی گئی کہ خان صاحب کی ماں کے اوپر وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گراؤ ہوا، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس شواہد نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ عمران خان صاحب کا قصور ہے، تو پھر یہ کیسز کیوں چل رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ عدالت کے سامنے بتایا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اور مقدمات میں خان صاحب، حالانکہ عدالت نے کہا کہ کیا یہ مقدمہ جس میں 249 اور آج بریت کے لیے دلائل دی جا رہے ہیں، تو ان کو بتایا کہ مختلف مقدمات میں خان صاحب بری ہو چکے ہیں، 109 کا رول تھا، اور یہ جو ایف آئی آر اکٹھی درج کی گئی تھی انہی ایف آئی آر کی دوسری جو مختلف جو ہے تھانوں کے اندر ایف آئی آر ہوئی تھی، مختلف مقدمات میں خان صاحب بری ہو چکے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ جو ان کے کو ایکیوز ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو اس ایف آئی آر کے تمام ایف آئی آر کے اندر جو باقی لوگ نامزد کیے گئے تھے، وہ بھی تمام جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں مختلف مقدمات میں، تو خان صاحب کو ان مقدمات میں بری کیا جائے، یہ کیس چلنے کے قابل نہیں ہے۔ عدالت کے سامنے ساری چیزیں رکھی، سارے حقائق رکھے، اور عدالت نے تمام جو دلائل ہیں، لیگل سارے دلائل ان کو دیے، ان کو فیصلوں کی کاپیاں پرووائڈ کی، تو عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی، مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ یقین ہے کہ آج عمران خان صاحب ان 4 کیسز کے اندر جو ہے وہ بری ہو جائیں گے۔ یہ کیسز سارے جتنے بھی کیسز ہیں سارے جھوٹے ہیں، کوئی کیس بھی ٹکنے والا نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن یہ تمام کیسز یکے بعد دیگرے، کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی کیس کے اندر منطق نہیں ہے۔ سارے کیسز چاہے توشہ خانہ ہو، چاہے سائفر ہو، چاہے القادر ٹرسٹ ہو، چاہے کوئی بھی کیس ہو، یہ سارے کیسز جھوٹے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرے گا، اور کپتان ہمارا جو ہے ان تمام کیسز میں سرخ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ تھینکس فار واچنگ۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا، کہیں مت جانا۔ ملتے ہیں کچھ دیر بعد۔